बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। میں نے کچھ دنوں سے ایک سیریز شروع کی ہے خلفائے راشدین اور بنو امیہ 200 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور اس سلسلے میں الحمدللہ میں اپنے ساتھ وائس نوٹ ریکارڈ کرا چکا ہوں، اور آج میں اپنا 8واں وائس نوٹ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اور اس میں جو ٹاپک ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس ٹاپک پہ کچھ مکتبہ فکر کے لوگوں کو اختلاف ہے، تو اس لیے میں نے کسی بھی مکتبہ فکر کی کسی کتاب کا اور کسی امام کا کوئی ریفرنس نہیں لیا۔ میں نے صرف حدیث کی کتابیں سات ستہ سے اپنے احادیث جمع کی ہیں اور کچھ احباب کی کتابوں سے مطالعہ کیا ہے، اور ان کا میں حدیث کا نمبر بھی دوں گا، اور ان احادیث کی صحت کے بارے میں عموماً کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس ضمن میں جو پہلی حدیث میں رکھتا ہوں وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 79097، اور اس احادیث کے جو راوی ہیں وہ سیدنا طارق بن شہاب تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ان سے سوال کیا گیا کہ اہل نہروان یعنی خوارج مشرکین ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، شرک سے تو وہ بھاگتے ہیں، یعنی کہ مسئلہ تحکیم پر انہوں نے توحیدی کا تو بہانہ بنایا تھا، تو مشرک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، منافق تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کم یاد کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی خوارج تو حد سے زیادہ عبادت گزار، اور وہ منافق کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر پوچھا گیا کہ خوارج کیا ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی باغی ہیں، مشرک یا منافق نہیں ہیں۔ اس زمان میں ایک اور حدیث رکھتا ہوں سنن الکبریٰ للبیہقی کی، اور اس کا نمبر ہے 5305۔ سیدنا نافع تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشبیہ یعنی کہ مختار ثقفی کے گروہ کے لوگ اور خوارج کو سلام کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ مسلمان سے برسر قتال رہتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی حی علی الصلاۃ کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا، یعنی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ جو کوئی حی علی الفلاح کہہ کر بلائے گا تو میں اس کی پکار پر بھی لبیک کہوں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا۔ اگر جو کوئی مجھے یہ کہہ کہ آؤ اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ کریں، ان کو مال لوٹیں، تو پھر میں انکار ہی کر دوں گا۔ اب میں حدیث رکھتا ہوں مستدرک للحاکم اور سنن نسائی کی حدیث ہے۔ مستدرک للحاکم میں ان کا جو نمبر ہے 4679 ہے، اور سنن نسائی للکبریٰ میں اس کا نمبر 8538 ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، غزوہ ذی العشیرہ کے دوران میں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور کچھ دیر مقیم رہے۔ اس دوران ہم نے بنی مدلج کے کچھ لوگوں کو کھجور کے باغات میں کام کرتے دیکھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں ان کے پاس آئے اور کچھ دیر تک ان کو کام کو دیکھتے رہے۔ پھر ہم پر نیند غالب آ گئی، ہم دونوں جا کر کھجور کے چھوٹے پودوں کے مٹی پر لیٹ کر سو گئے۔ پھر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ کر اپنے پاؤں مبارک سے ہمیں ہلا کر بیدار فرمایا، اور ہماری حالت یہ تھی ہم گرد سے خوب آلود ہو چکے تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو طراب یعنی مٹی والے اٹھو۔ پھر فرمایا، میں تم دونوں کو سب انسانوں سے بڑھ کر دو بدبخت افراد کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کیا،
یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پہلا بدبخت تو وہ ہے جو قوم سمود کا احمیر نامی شخص جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھیں، اور دوسرا بدبخت وہ ہے جو اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے سر پر تلوار سے ضرب لگائے گا اور تمہارے داڑھی کو سر کے خون سے رنگ دے گا۔ اور یہ جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین نہوان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان، اس کی یہ ٹاپک کا آخری حدیث ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم لوگ دوسری ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، جس کا معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والی حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دی تھیں۔ یہ ٹاپک ہوگا آئندہ، لیکن پہلے والے ٹاپک کی آخری حدیث ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کا نمبر جو ہے مستدرک للحاکم میں 6360 ہے، اور یہی حدیث مجموعہ زوائد میں 12054 ہے۔ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ایک آخری کوشش تھی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت ایک راشدہ محفوظہ کو دوبارہ بحال کر دیا جاتا، جس کا تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں سید عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود تو نہیں بلکہ ان کے چند رشتہ دار بنو امیہ کے شریک گورنروں نے عملی طور پر خلافت رافدہ مفتونہ بنا دیا تھا۔ صحیح اسناد احادیث میں ان فتنوں کی پیشگوئی کو پہلے سے ہی موجود تھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قوم سود کی طرح اس امت پر بھی ملکویت کا عذاب مسلط ہو گیا، جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں باقی ہے۔ چنانچہ زمن میں مستدرک للحاکم اور مجموعہ زوائد کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پوری زندگی میں کسی بھی چیز کا اتنا افسوس نہیں جتنا اس بات پہ کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قرآن حکم النساء 59 اور حجرات 9 کے مطابق باغی گروہ کے خلاف یعنی جنگ صفین، جنگ جمل، صفین، نہوان نہیں کی۔ الحمدللہ میں نے اپنا مطالعہ یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آئندہ کی نشست میں ایک اور نئے ٹاپک کے اوپر، اسی سیریز کے اوپر میں تھوڑا مطالعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔